اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستانی سرکار پر آنے والے دنوں میں دباؤ بڑھے گا۔ یہ چیز پاکستانی میڈیا کے ذریعے ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف، وہ ڈیفرنٹ ٹی وی شوز میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں اور اینکرز بار بار ان سے ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، چاہے ندیم ملک کا شو ہو یا آسمہ شرازی کا۔ بات اگر کہیں اور بھی جا رہی ہو تو یہ اینکرز اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ پریشر تو آنے والا ہے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے۔ ابراہم اکارڈز کے تحت یو ایس جو اسرائیل کی دوستیاں کرواتا پھر رہا ہے مسلم دنیا سے، اس حوالے سے یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا بھی نمبر آنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ساری ڈائنامکس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا اس وقت چل رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل میں کیا تھنکنگ ہے، عرب ممالک کیا سوچ رہے ہیں اور پاکستانی سسٹم میں کیا سوچ پائی جاتی ہے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کے حوالے سے۔ ہم پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹس ہیں ان کو بڑا غور سے اینالائز کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ہڈن پیغام۔ آئیے جانتے ہیں۔ تو ندیم ملک کے شو میں خواجہ آصف بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے بار بار یہ سوال کیا گیا کہ آنے والے دنوں میں ابراہم اکارڈز کے تحت پاکستان پر بھی دباؤ آ سکتا ہے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ جب یہ پروپوزل ہمارے سامنے آئے گا تب ہم دیکھیں گے، ہم پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے کہ اس سمت میں جانا ہے یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس نیو جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں ہم ایک سپیکٹیٹر کا کردار ادا نہیں کریں گے، یعنی ہم تماشائی نہیں بنیں گے بلکہ ایک پلیئر بنیں گے اور پلیئر بن کر دنیا کے معاملات میں حصہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس وقت عرب ممالک کی کیا پاسبل بات چیت چل رہی ہے اسرائیل اور یو ایس کے ساتھ نارملائزیشن کے حوالے سے اور فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینین اتھارٹی کو دوبارہ بحال کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی بہت سی شرائط رکھی جا رہی ہیں جن سے میں ایگری نہیں کرتا۔ ڈیفینیٹلی ان کو کچھ انفارمیشن تو ملی ہوگی، تو اس حوالے سے خواجہ آصف نے کہا کہ میری جو ذاتی رائے ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا بہت سے پوائنٹس سے۔ ڈیفینیٹلی ان پوائنٹس میں بہت سی سخت شرائط ہوں گی، فلسطینین اتھارٹی کو بالکل ایک غلام بنا کے رکھا جائے گا، حماس کا ٹوٹل صفایا ہوگا، حماس کے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہوگی اور بہت سے عرب ممالک اس پوری چیز میں ساتھ ہوں گے اور اس کو اوور لک کریں گے، اور اس میں جارڈن ہو سکتا ہے، سعودی عرب ہو سکتا ہے، یو اے ای ہو سکتا ہے، ایجپٹ ہو سکتا ہے۔ ہم نے 2-3 ماہ پہلے ایجپٹ کا یہ پروپوزل دیکھا تھا غزہ کے فیوچر کے حوالے سے کہ کس طرح آہستہ آہستہ وہ غزہ کی ریکنسٹرکشن چاہتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ایک ریڈیکل آئیڈیا دیا تھا کہ غزہ کے جتنے لوگ ہیں وہ جارڈن اور ایجپٹ میں چلے جائیں اور ہم اس کی ریکنسٹرکشن کریں گے اور بعد میں اس کو ایک زبردست علاقہ بنائیں گے، ریویرا آف دا مڈل ایسٹ بنائیں گے، یعنی زبردست قسم کا وہاں پہ ماحول ہوگا اور دنیا بھر کے لوگ اس کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر انجوائے کر سکیں گے، اس کی بیچ کو ہم بڑا زبردست بنا دیں گے۔ اور اس کا غزہ کے لوگوں نے جواب دیا تھا کہ ہم اپنی زمین کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اور اسرائیل کی بھی یہی خواہش ہمیں نظر آتی ہے کہ فلسطینی اس علاقے کو کمپلیٹلی چھوڑ دیں، کیونکہ حماس کو وہ کمپلیٹلی ایلیمینیٹ تو نہیں کر سکے، اب ان کی یہی خواہش ہے کہ سارے ہی لوگ نکل جائیں اور اس طرح وہ حماس کا بھی صفایا کر دیں گے۔ اور جس فلسطینین اتھارٹی کو یو ایس اور چائنا وغیرہ سپورٹ کرتے ہیں، جو 2 اسٹیٹ سلوشن کے وقت اس کا کردار سامنے لاتے ہیں، نیتن یاہو نے تو اس کو بھی ریجیکٹ کیا ہوا ہے کہ ہم تو فلسطینین اتھارٹی کی حکومت بھی قبول نہیں کریں گے، جس میں یہ فتح گروپ بھی شامل ہے۔ تو عرب ممالک کی اس وقت یہی کوشش نظر آتی ہے کہ ہمارے زیر اثر غزہ کی ریکنسٹرکشن ہو، فلسطینین اتھارٹی کو انتظامی امور دیے جائے اور حماس کا کمپلیٹ صفایا ہو۔ اور نیتن یاہو سے کچھ پوائنٹس پر ان کے ڈس ایگریمنٹ ہیں۔ امریکہ اور عرب ممالک کی کافی حد تک ایک سوچ ہے، چائنا بھی اس حوالے سے جلد از جلد کوئی سلوشن چاہتا ہے، اور امریکہ اسرائیل کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر تم اس پروپوزل کو مان لیتے ہو تو بہت سی راہیں کھل سکتی ہیں، بہت سے جو ریمیننگ عرب ممالک ہیں اور جو مسلم کنٹریز ہیں وہ آپ کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کر سکتے ہیں، اور وہ اسرائیل کو بتاتے ہوں گے کہ جی سعودی عرب ہے، پاکستان ہے اور بہت سے امپورٹنٹ مسلم ممالک ہیں، وہ آپ کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کر سکتے ہیں اگر آپ یہ مسئلہ حل کر لو۔ لیکن نیتن یاہو کی ایک اپنی اپروچ ہے، اس کی بہت زیادہ اگریسو اپروچ ہے، اس کی ایک بروٹل اپروچ ہے جو وہ غزہ کے اندر کر رہا ہے۔ اس نے پتہ نہیں کیا اچیو کرنا ہے کہ وہ ایک بہت ہی پرو اسرائیلی پلان پر بھی نہیں مان رہا۔ سعودی عرب بھی کہتا ہے کہ اگر اس سلوشن پر عمل ہو جاتا ہے، 2 اسٹیٹ سلوشن کا قیام ہو جاتا ہے،
تو ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا حماس کے حملے سے پہلے 7 اکتوبر 2023 سے پہلے سعودی عرب تقریباً ایگری کر چکا تھا۔ ایم بی ایس نے امریکی میڈیا کو انٹرویو بھی دے دیا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے جا رہے ہیں۔ پھر وہ جنگ ہوگی اور اس کے بعد جو کچھ اسرائیل نے کیا، عرب ممالک کیا، باقی دنیا میں جو گورے ہیں وہ بھی چیخ اٹھے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اب تو ان کے اپنے جو ایلائز ہیں وہ بول رہے ہیں۔ آئرلینڈ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ اسپین بہت زیادہ لتاڑ ہے اسرائیل کو۔ اس کے علاوہ فرانس، یو کے اور دوسرے یورپین ممالک کی جانب سے بھی تنقید آتی رہتی ہے، امریکن سینیٹرز کی طرف سے، امریکن لا میکرز کی طرف سے، جو کچھ اسرائیل نے کر دی ہے اور جتنے ایلائز انہوں نے کھوئے ہیں گلوبل میڈیا میں اپنے ان ایکشنز کی وجہ سے۔ تو اس صورتحال میں خواجہ آصف کے مطابق ہم کیسے ابھی اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی اگر یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں، یہ جو سو کالڈ 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا، اس میں کیا یہ پری 1967 والے بارڈرز پر جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ویسٹ بینک کو تو اسرائیل دھڑا دھڑ آکوپائی کرتا جا رہا ہے، تو یہ کس قسم کے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ لگتا ہے ہلکی سی یہ چھوٹی سی جو غزہ کی پٹی رہ گئی ہے، یہ صرف اب اس کو ہی فلسطین کنسیڈر کریں گے، جس کو پورا ملیامیٹ کر دیا ہوا ہے اسرائیل نے۔ تو خواجہ آصف کے مطابق اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، 2 اسٹیٹ سولوشن کا قیام عمل میں آ جاتا ہے، تب ہم سوچ سکتے ہیں۔ ابھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ چیز انہوں نے ایک اور سیپریٹ انٹرویو میں کہی۔ انہوں نے کہا جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اس میں تو ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ندیم علی کے شو میں انہوں نے پوری مسلم امہ پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا حشر میں، جو بربریت فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کی ہے اور مسلم امہ اس پر چپ رہی ہے، اس پر بڑا افسوس کا اظہار کیا خواجہ آصف نے۔ خواجہ آصف نے وہاں پر اسرائیل کو ٹھیک ٹھاک لتاڑا بھی۔ انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل نے پچھلے 2 سالوں میں کیا ہے، اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کے مطابق پہلے بھی بڑے جینوسائیڈ ہوئے ہیں، پہلے بھی بڑے بڑے قتل عام ہوئے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے دیکھا ہے لائیو اور اس کی فوٹیجز دیکھی ہیں، تصویریں دیکھی ہیں، ایسا انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا جو ظلم اس دفعہ ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہے گے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے اور ہم پلیئر بن کر فیصلہ کریں گے، ہم سپیکٹیٹر نہیں رہیں گے۔ ہم گلوبل پولیٹکس میں اب ایک مقام حاصل کر چکے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، لہٰذا ہم اب خاموش تماشائی نہیں بنیں گے، ہم کوئی نہ کوئی ڈیسیجن ضرور لیں گے۔ یہ ان کا مطلب تھا، یعنی شاید ان کا مطلب یہ بھی تھا کہ اب ہم نیوٹرل نہیں رہیں گے، ہم کوئی نہ کوئی سائیڈ تو ضرور پک کریں گے۔ اور فی الحال تو انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کی سائیڈ پر کھڑے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ڈیفرنٹ اینکرز جو ان سے سوال کر رہے تھے، ان کا یہ بھی مطلب تھا کہ جب یہ سعودی عرب کو آفر دی جائے گی، یہ جب پورا پیکج یا پروپوزل آئے گا ابراہم اکارڈ، جو فریش ابراہم اکارڈز اب سامنے آئیں گے، تو اس میں کیا امریکہ پاکستان کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرے گا اسرائیل نارملائزیشن کے حوالے سے؟ یہ چیز ہم نے 5 سال پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ پاکستان اور سعودی عرب اس وقت اسلامی دنیا کے 2 امپورٹنٹ کنٹریز ہیں، اور سعودی عرب میں بھی کہیں نہ کہیں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو پاکستان کا بھی ہمارے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اس سے یہ ڈیسیجن ہم دونوں ممالک کے لیے ایزی ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی اکیلا یہ فیصلہ لے گا تو اس کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر پاکستان اور سعودی عرب مل کر کریں گے تو پاکستان یہ بتا سکے گا اپنے لوگوں کو کہ دیکھو جی، سعودی عرب خادم حرمین شریفین، انہوں نے اگر ان کو تسلیم کر لیا، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، تو ہم بھی اگر کر لیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور سعودی عرب بھی اس ڈیفیکلٹ ڈیسیجن میں اکیلا نہیں ہوگا۔ یہ چیز ہم نے ڈسکس کی تھی اس وقت کے دونوں سسٹمز میں یہ سوچ پائی جاتی ہے، اور پاکستان کے سسٹم میں ایک یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کر لینا چاہیے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو پاکستان کے سسٹم میں پرو اسرائیلیز ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سے وزٹس بھی ہوتے ہیں اسرائیل کے اندر، اور ان میں کہیں نہ کہیں پاکستان کے اندر وہ لابی جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا چاہتی ہے، وہ ان وزٹس کے پیچھے ہوتی ہے۔ اور اس لابی کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کر لیتے ہیں تو ہم بھارت اور اسرائیل کے جوائنٹ تھریٹ کو کاؤنٹر کر لیں گے۔ اور اسرائیل نے ویسے ہی امریکہ کے ذریعے ایک نیریٹو پھیلایا ہوا ہے انوینسیبلٹی کا، کہ وہ بہت پاورفل کنٹری ہے، اگر اس کے ساتھ تعلقات آپ اچھے کر لیں گے تو آپ کے بہت سے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے آپ سارا دن سوتے رہیں، چرس پیتے رہیں، کچھ بھی نہ کریں، لیکن اسرائیل کے ساتھ تعلقات اگر اچھے کر لیں گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک چورن بیچا جاتا ہے ان فیلڈ ممالک کو جو کہ خود اپنے حالات تو درست نہیں کر سکتے، لیکن اسرائیل کا رستہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اسرائیل ٹیکنالوجیکلی کتنا ایڈوانس کنٹری ہے، اسرائیل کے پاس کتنی ہائی ٹیک ہے، وہ آپ کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ ان کے لیے میرا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایجپٹ نے بھی تو اچھے رکھے ہیں تعلقات، ان کے حالات کہاں پہ اچھے ہیں؟
ان کی اپنی پالیسیز اتنی خراب ہیں کہ ان کی قسمت نہیں بدل رہی. تو اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے, اسرائیل یا کسی اور ملک کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. جو ہمیں یہ چورن بیچے جاتے ہیں کہ جی بڑے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے, جی آپ کی اکانومی یہ وہ. اکانومی ہمیشہ انٹرنلی درست ہوتی ہے. جب آپ کے بزنسز چلتے ہیں, جب آپ کے کاروبار چلتے ہیں, آپ کے لوگ خوش ہوتے ہیں. کوئی چائنا, امریکہ یا اسرائیل آ کر آپ کے ملک کے حالات نہیں بدل سکتے. تو یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے, اور اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کو اپنا ایک لیوریج مینٹین رکھنا چاہیے, اور اس پر بڑے اسمارٹلی اپنے کارڈز کھیلنے چاہیے. امریکہ کے سامنے رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں اور یہ ہماری لمیٹیشنز ہیں, ابھی تو ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. اور دوسرا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ان حالات میں, جب اس نے فلسطین کے اندر کیا کچھ تباہی پھیری ہوئی ہے, تو کیا ہم کشمیر کوز کو بھول جائیں گے؟ کشمیر کوز پاکستان کی اساس سے جڑی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ کشمیر کو پاکستان اس لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا کہ وہاں سے آپ کا پانی آتا ہے. تو ایک تو آپ کا پانی جو آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے, اور دوسری آپ کی آئیڈیالوجی. دونوں کے ساتھ کشمیر جڑا ہوا ہے, اور کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے فلسطین. اگر آپ نے فلسطین کو تسلیم کر لیا تو آپ اپنی بہت سی جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کو ہلا کر رکھ دیں گے. اس کے بارے میں بھی ذرا سوچنا چاہیے. اور میں دیکھتا ہوں ٹویٹر پر ایک بہت سٹرونگ پرو اسرائیلی لابی ہے. پاکستانی لوگ ہیں جو کہ اسرائیل کے حق میں سارا دن لکھتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے کہ وہ ہر وقت اسرائیل کے گن گاتے رہتے ہیں, اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, اور وہ اسرائیل کی بربریت پہ کچھ نہیں بولتے جو انہوں نے فلسطین کے ساتھ کیا ہے. ہاں, اگر آپ انسان بن کے رہتے ہو دنیا میں, آپ اپنے اچھے تعلقات قائم رکھتے ہو, آپ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے, آپ آس پاس کے جو ویک ممالک ہیں ان پر بمباری نہیں کرتے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے انٹرسٹ میں بیسٹ سے بیسٹ ڈیسیجن لینے چاہیے. یہودیوں سے بھی آپ معاہدے کر سکتے ہو, لیکن اس قسم کا ایک فنیٹک سیٹ اپ ان حالات میں جو انہوں نے غزہ میں کیا, جو بچوں کے ساتھ کیا ہے, اسرائیل کو تسلیم کرنا ایک بہت بڑی بے وقوفی ہوگی. اور میرے حساب سے اسرائیل پر پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اسرائیل کی ہمیشہ سے یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ اپنے تھریٹس کو انہوں نے منیمائز کیا ہے. کہیں رجیم چینج کر دی ہے, کہیں پپٹ حکومتیں لا کر کھڑی کر دی ہیں, اور کہیں حکومتیں ہیں ہی نہیں ہیں, اور کئی جگہوں پر انہوں نے ابراہم اکارڈز کے ذریعے عربوں سے ہاتھ ملا لی ہیں. لیکن اس ماحول میں اسرائیل کے اوپر سخت پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے. ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کو اپنے ایکشنز درست کرنے چاہیے, جو کہ وہ کریں گے کبھی نہیں, لیکن پریشر بہت ضروری ہے. تو اگر آپ اس حالت میں ان سے ہاتھ ملا لیتے ہو تو آپ ان کو مزید امبولڈن کرو گے, مزید ان کو تگڑا کرو گے کہ دیکھو جی ہم سے تو پاورفل مسلم ممالک نے ہاتھ ملا لی ہیں, اب تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے یو اے ای نے 2021 میں ہاتھ ملائے تھے, 2020 یا 21 میں. اس کے بعد انہوں نے تباہی پھیری ہے ساری غزہ کی. تو کیا فائدہ ہوا ابراہم اکارڈز کا, اور یہ جو مسلم ممالک نے ان سے ہاتھ ملائے تھے, اس وقت سرسری یہ لکھا ہوا تھا ابراہم اکارڈز کے اندر کہ مزید علاقوں میں آکوپیشن نہیں کی جائے گی. لیکن اسرائیل تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا, اور وہ تو ایک بدمست ہاتھی کی طرح سب کو اڑاتا چلا جا رہا ہے. ایران سے ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ایران سے ان کو یہی مسئلہ ہے کہ ایران ان کے سامنے بولتا ہے, ایران نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہا ہے, ایران ایک سٹرونگ حکومت ہے جو ان کی بات نہیں سنتا, جو ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بنتا, جو کہ ویک حکومت نہیں ہے, جو کہ ان کی پپٹ حکومت نہیں ہے, جہاں پر وار لارڈز نہیں ہے بلکہ ایک پراپر حکومت ہے. تو اس لیے ان کو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان کو کیا ایکسیپٹیبل ہے؟ ان کو سیریا میں اس وقت جو رجیم ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. ایک فارمر دہشت گرد جو کہ شاید اتنے زیادہ پرو اسرائیلی ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے امریکہ ان پر دھڑا دھڑ پابندیاں ہٹا رہا ہے اور ان کو نارملائز کر رہا ہے. ان کی ایئر سپیس کو استعمال کر کے اسرائیل اپنے جہاز اڑاتا ہے اور ایران کے اندر حملے کرتا ہے. اتنی کوئی ویک اور پپٹ پرو اسرائیلی حکومت ہے کہ وہ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہ امریکی جریدے لکھ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ پرو اسرائیلیز ہیں, اس وجہ سے ان پر سینکشنز ہٹ رہی ہیں. اور یہ یاد ہے آپ کو 9 ماہ پہلے جب یہ سیٹ اپ آ رہا تھا, ہم نے تو تب بھی بتا دیا تھا کہ یہ پپٹ ہے. ان کے سامنے جب امریکی آئیں گے تو یہ یہی کہیں گے کہ ہم اینٹی اسرائیل نہیں ہیں. اس لیے کچھ رپورٹس ہمیں یہ اشارے دیتی ہیں کہ اسرائیل نے پاسٹ میں ان گروپوں کو سپورٹ کیا تھا بشار الاسد کی حکومت کے خلاف, کہ وہ آہستہ آہستہ بشار الاسد کی حکومت کو ویک کرتے رہیں, اور ایک دن آیا جس دن ان کے فائٹرز نے بشار الاسد کی پوری حکومت کا ہی تختہ الٹ دیا, اور سیرین آرمی کے پاس جو ماڈرن انفراسٹرکچر تھا وہ سارا تباہ و برباد کر دیا اسرائیل نے ایئر سٹرائکس کے ذریعے. تو یہ سارا گیم پلان آپ کو سمجھ لگ جاتا ہے اسرائیل کا, کہ ان کی مین سٹریٹجی یہی ہے کہ اپنے تھریٹس کو منیمائز کرنا ہے, اور جو ان کے آگے چونچرا کرے گا وہاں پر بمباری کر دینی ہے. لیکن ایران نے کافی حد تک ریزسٹنس دکھائی ہے, تب جا کے ان کے درمیان ایک سیز فائر ایگریمنٹ کروایا ہے امریکی پریزیڈنٹ نے. اور ایران نے جس لیول کی ریزسٹنس دکھائی ہے اس نے پاکستان کے لیے ایک فائر وال کا کردار ادا کیا. مطلب اگر ایران یہاں پر ڈسمینٹل ہو جاتا
تو ان کا اگلا نشانہ پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہو سکتے تھے۔ پاکستان کو یہاں پر بڑا کیئرفلی پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام، پاکستان کا میزائل پروگرام جس پر ہر وقت امریکہ کی جانب سے تنقید جاری رہتی ہے، اور بھارت کے ذریعے انہوں نے ٹیسٹ کر لی ہے کہ وہ کہاں کہاں پر میزائل داغ سکتے ہیں، اور جس طرح ہم نے اسرائیلی ڈرونز کا استعمال دیکھا بھارت کے ہاتھوں، تو یہ کوئی سمپل چیزیں نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہوگا اور فوراً ان کی باتوں میں نہیں آنا ہوگا کہ جی ہم ڈر گئے۔ جتنا آپ ویکنس کا مظاہرہ کرو گے اتنا ہی زیادہ یہ آپ پر چڑھائی کریں گے۔ اگر آپ ابھی کہہ دو گے ٹھیک ہے جی ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود اتنے ڈرپوک ہیں۔ پاکستان کی جو نیوکلیئر اسٹریٹجک کمانڈ ہے وہ بڑے زبردست SOPs پر کام کرتی ہے، اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو نشانہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن ایک کھٹکتا ضرور ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام انہیں، اس لیے یہ ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی بات سامنے آتی رہتی ہے کہ ہمارے میزائلز یا ہمارے نیوکلیئر ایسٹس اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور اس حوالے سے ہمیں کچھ اسرائیلی کومنٹیٹرز کی جانب سے بھی پاکستان کے ان اثاثوں کے حوالے سے کنسرنز دکھائی دیتے ہیں۔ امریکنز تو اپنے کنسرنز کا اظہار کرتے ہی رہتے ہیں، اسرائیلیز بھی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی اسرائیل اور پاکستان کا کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہے، اور جو ویسٹرن ہوسٹائل ایلیمنٹس ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں، انہوں نے بھارت کو رکھا ہوا ہے پاکستان کو چیک میں رکھنے کے لیے، تو اس لیے اسرائیل سے ابھی ہمیں کوئی امییننٹ تھریٹ نہیں ہے۔ لیکن فیوچر کے لیے ایسی اسٹریٹجی بنانا بہت ضروری ہے جس سے ہم اپنی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر کوئی آنچ نہ آنے دیں، اور یہی چیز پاکستان کا ایک بہت بڑا ایج بھی ہے۔ پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس جو پاکستان کو ایک ڈیٹرنس پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو بھارت کو بھی روک کر رکھتے ہیں، بھارت کو بھی چیک میں رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف 6 گنا بڑا ہونے کے باوجود کوئی اگریشن نہ دکھا سکے۔ یہاں پر پاکستان کے US کے ساتھ تعلقات بھی اس چیز کو کافی حد تک ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو اپنی کمزوریاں بتاتے ہیں یا اپنی مجبوریاں بتاتے رہتے ہیں۔ اور ایران کے حوالے سے بھی امریکنز کو جو ہم فیڈ بیک دیتے ہیں، امریکنز اس کو سنتے ہیں۔ خواجہ آصف نے اپنی سٹیٹمنٹ میں قائد اعظم کا بھی ذکر کیا تھا کہ قائد اعظم نے بھی اسرائیل کے بننے کی مخالفت کی تھی اور اس کو ایک ظالمانہ اقدام قرار دیا تھا۔ قائد اعظم کی زندگی میں ہی نکبہ کے ایونٹس شروع ہو گئے تھے، جس میں اسرائیلیز نے بروٹل طریقے سے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالنا شروع کر دیا تھا، اور اس پر قائد اعظم نے ان کی مخالفت کی تھی کہ ایک پورے ملک کی آپ ڈیموگرافکس کو چینج کر رہے ہو۔ تو اچھی بات ہے کہ آج کل بھی پولیٹیشنز کو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر کے پرنسپلز یاد ہیں اسرائیل کے حوالے سے، اور انہوں نے فی الحال تو اسرائیل کو کنڈیم ہی کیا ہے۔ لیکن جس طرح یہ جرنلسٹ بار بار یہ سوال سامنے لا رہے ہیں کہ پاکستان پر دباؤ آئے گا، امریکہ پاکستان پر پریشر ڈالے گا، ہو سکتا ہے سعودی عرب بھی پریشر ڈالے، کیونکہ اس کے لیے بھی بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اگر پاکستان سعودی عرب کے ساتھ جوائن کرے ابراہم اکارڈز کو۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ کا بھی یہ بیان آیا کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور ایران کو ابراہم اکارڈ سے متعلق مشترکہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور پاکستان کو ابراہم اکارڈ سے متعلق عرب ممالک کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس حوالے سے پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ لینا ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے اسرائیل کا جو شدید رائٹ ونگ سیٹ اپ ہے وہ اپنے ہی پلانز کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور دنیا کو اپنے خلاف کرتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اسرائیل ایک ویلن کے طور پر ایمرج ہوا ہے، اور ان کے زیادہ تر حامی ان کے مخالفین میں بدلتے جا رہے ہیں۔ ان کی سپورٹ کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے سعودی عرب بھی اپنی شہد بڑی مضبوطی کے ساتھ سامنے رکھتا ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ ہم نے تعلقات کو نارملائز کرنا ہے تو پہلے 2 اسٹیٹ سولوشن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ لیکن ابھی جو اسرائیل کا رویہ ہے وہ پری 1967 بارڈرز کو امپلیمنٹ کبھی نہیں کر سکتا جو پاکستان ڈیمانڈ کرتا ہے۔ یعنی 2 اسٹیٹ سولوشن پر اسرائیل اگر آمادہ ہوگا بھی ایک ویک فلسطینین اتھارٹی کے ساتھ، وہ بہت چھوٹا علاقہ ہوگا اور ایک ویک سیٹ اپ ہوگا۔ اس صورتحال میں کیا پاکستان ابراہم اکارڈز کو جوائن کرے گا؟ کیا سعودی عرب پاکستان کو کنونس کر لے گا کہ ایک تباہ شدہ فلسطین اور ایک اگریسو اسرائیل کے ہوتے ہوئے آپ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنا ہے؟ یا پاکستان اپنی آفیشیل پوزیشن کو دہرائے گا کہ جو پری 1967 بارڈرز تھے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تب ہم تسلیم کریں گے اسرائیل کو، یا سوچیں گے اس کا؟ پاکستان کیا کرے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لو، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو اب تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔